اس وقت ہم یہ سید پور گاؤں میں موجود ہیں، تو یہ ایریا جو آپ کو انعام بھائی نے دکھایا ہے، یہ مندر اور اس کے ساتھ یہ گردوارے بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر تو ہم اس کو 1947 سے شروع کریں تو مورخین بتاتے ہیں، جس میں ہمارے محترم آصف محمود صاحب جو سینئر صحافی بھی ہیں، ان کی اس پر بہت بڑی کاوش ہے سید پور گاؤں کے متعلق، تو انہوں نے بھی اس کے متعلق بہت زیادہ لکھا ہے۔ تو 1947 میں اس کی آبادی جو ہے وہ 16,000 نفوس پہ مشتمل تھی، تو جو بعد میں مختلف حالات و واقعات کی وجہ سے کم ہوتی چلی گئی، لوگ اس سے ہجرت کر گئے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام آباد جب بنا ہے، اس کے بعد جو اپنی اصلی حالت میں ولیج ہے نا اسلام آباد کے ساتھ جو لگتا ہے، وہ صرف یہ سید پور گاؤں یہ بھی بچے ہیں، جس کو بعد میں جو کامران لشاری صاحب ہیں، انہوں نے اس پر بہت زیادہ محنت کی، اور 2006 میں اس کو اسی حالت میں بحال رکھنے پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ اس سے پہلے اگر ہم ہسٹری میں جائیں، مغلوں کے دور میں 16ویں عیسوی میں، تو اس وقت یہاں پہ پہلے وہ بھی آتے تھے اکبر بادشاہ کے دور میں، ان کا ایک جو السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی پوائنٹ اور میں ہوں انعام گرایا۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے ساتھ جڑے ہوئے انتہائی خوبصورت گاؤں سید پور گاؤں میں۔ سید پور گاؤں جو ہے، اس کی کیا تاریخ ہے اور یہاں پہ کون کون سی مذہبی عبادت گاہیں موجود ہیں اور اس کی تاریخ کیا بتاتی ہے، اس ساری باتوں کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے، تو آپ ہماری مکمل ویڈیو دیکھیں اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ شائق صاحب، جو کہ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے سید پور گاؤں کی ہسٹری کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ثناء اللہ صاحب بتائیں۔ جی اس وقت ہم یہ سید پور گاؤں میں موجود ہیں، تو یہ ایریا جو آپ کو انعام بھائی نے دکھایا ہے، یہ مندر اور اس کے ساتھ یہ گردوارے بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر تو ہم اس کو 1947 سے شروع کریں تو مورخین بتاتے ہیں، جس میں ہمارے محترم آصف محمود صاحب جو سینئر صحافی بھی ہیں، ان کی اس پر بہت بڑی کاوش ہے سید پور گاؤں کے متعلق، تو انہوں نے بھی اس کے متعلق بہت زیادہ لکھا ہے۔ تو 1947 میں اس کی آبادی جو ہے وہ 16,000 نفوس پہ مشتمل تھی، تو جو بعد میں مختلف حالات و واقعات کی وجہ سے کم ہوتی چلی گئی، لوگ اس سے ہجرت کر گئے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام آباد جب بنا ہے، اس کے بعد جو اپنی اصلی حالت میں ولیج ہے نا اسلام آباد کے ساتھ جو لگتا ہے، وہ صرف یہ سید پور گاؤں یہ بھی بچے ہیں، جس کو بعد میں جو کامران لشاری صاحب ہیں، انہوں نے اس پر بہت زیادہ محنت کی، اور 2006 میں اس کو اسی حالت میں بحال رکھنے پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ اس سے پہلے اگر ہم ہسٹری میں جائیں، مغلوں کے دور میں 16ویں عیسوی میں، تو اس وقت یہاں پہ پہلے وہ بھی آتے تھے اکبر بادشاہ کے دور میں، ان کا ایک جو ان کا نمائندہ نہیں، ان کے ساتھ سلطان سارنگ خان جو ککھڑ برادری سے تعلق رکھتے تھے، ان کا بیٹا تھا سید خان، تو اس کے نام سے یہ گاؤں تھا۔ تو اس کے بعد جو یہ مندر بنا ہے، وہ اس طرح بنا ہے کہ یہاں پہ جب آتے تھے وہ مغل بادشاہ آتے تھے، اکبر بادشاہ بھی، اور اس کے بعد جہانگیر بھی آتا رہا، تو اس کے جہانگیری میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور ہندوؤں کی سب سے جو قدیم ترین کتاب ہے، اس کے اندر بھی سید پور گاؤں کا ذکر آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد جو نام پڑا وہ آپ کو بتا دیا کہ سلطان سارق خان جو گکھڑوں کا ایک بہت بڑا جنگجو تھا، جو مغلوں کا وفادار تھا، جس کی قبریں روات کے اندر اپنے بیٹوں کے ساتھ جسے قتل کر دیا گیا، اس کا ایک بیٹا تھا سید، تو سید خان گکھڑ کے نام پہ یہ تھا۔ تو اس کے بعد یہاں سے مغلوں کا ایک مان سنگھ نام کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ یہاں پہ مندر تعمیر کرتے ہیں تو اس کا سارا خرچہ ہم دیں گے۔ تو اس وقت یہ 16ویں عیسوی میں یہ مندر تعمیر کیا گیا، اور اس کے بعد سکھوں نے بھی یہاں پہ اپنے یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، یہ ایریا جو ہے وہ مندر کا تھا۔ اور بعد میں جب تقسیم ہوئی اور فسادات ہوئے، تو کہتے ہیں کہ وہاں یہاں سے ہندو اپنی مورتیاں اور وہ سامان وغیرہ جو ہے قیمتی، اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ بڑی قدیم قسم کی مورتیاں
اور ان کی انتہائی اہم چیزیں یہاں پہ موجود تھی جو تقسیم میں پاکستان یا بر صغیر کی تقسیم کے بعد وہ لے کے گئے ہیں یہاں سے. ہاں، وہ ساری جتنی قیمتیں ان کے نوادرات تھیں، چیزیں تھیں، ان کے اپنے جو مورتیاں تھیں انہوں نے قیمتی بنائی ہوئی تھیں، وہ جاتے وقت وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. یہاں پہ اگر ہیں بھی تو یہ ابھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے، عام لوگوں کے لیے یہ نہیں کھولتے ہیں. پتہ نہیں دن میں کھولتے ہوں گے یا کوئی نہیں وی آئی کھولتے پی نہیں. مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے کھولا جاتا ہے. یہاں پہ ویسے انہوں نے تو ابھی سرکاری دفاتر بنا دیے، جیسے کہ یونین کونسل آفس سید پور بنا ہوا ہے. جی اسی میں طرح تو اس کو پڑھ رہا تھا. یہاں پہ کسی مقامی سے بات ہوتی تو پھر اور چیز تھی کہ یہاں پہ جو ان کا مندر تھا اس کو اسکول بھی انہوں نے بنایا. اس کے بعد پھر مختلف حالات گزرتے رہے. بہرحال ابھی اس کو جو ہے نا وہ سی ڈی اے والوں نے جو ہے اس کو اس کی اصلی حالت میں بحال کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے اب یہاں پہ مختلف ہوٹل بھی بن گئے ہیں. آپ کو مختلف کھانے کے لیے لوگ یہاں پہ جو ہے نا اسلام آباد آتے ہیں، اسلام آباد والے بھی، اور اسلام آباد سے باہر کے لوگ جب اسلام آباد آتے ہیں تو وہ سیر کرنے اور یہاں کھانا کھانے کی غرض سے بھی سید پور میں تو آتے ہیں. آپ بھی تو اسی طرح آئے ہیں نا؟ ہم بھی اسی طرح ہی آئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہم کھانا نہ کھائیں، نہیں ہم کھانا نہیں، کھائے بغیر ہی گزر جائیں ہم گے. گھومنے آئے ہیں نا. تو ویسے یہاں دیکھا جائے تو یہاں پہ وزٹر کو گھومنے کا موقع کم ملتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے زیادہ آتے ہیں یہاں پہ. یار ہوٹل بن گئے پاکستانیوں کا یہاں پہ. کام ہی یہی ہے، بس کھانا کھانا. یہ الگ بات ہے کہ اب کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے دو وقت کا. لیکن یہاں پہ سید پور میں یہ بھی ہے کہ یہاں پہ مختلف اوقات میں ہم اوپر گئے تھے تو جنگل، یہاں پہ گھنا جنگل ہے. تو یہاں پہ سنا ہے کہ مختلف اوقات میں جو ہے نا وہ تیندوے، چیتے وغیرہ بھی یہاں پہ آتے رہتے ہیں گاؤں کے اندر. تو اچھا، ویسے اوورال دیکھا جائے تو یہ جو گاؤں ہے اس کے وہی پرانے طرز کے گھر، پہاڑوں کے اوپر کچی اینٹیں، پکی اینٹیں، یا وہ پتھروں کے ساتھ جس طرح زمانہ قدیم میں بنائے جاتے تھے اسی طرح مکان بنے ہوئے ہیں. سامنے اوپر نظر آ رہے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پرانی طرز کے. اب تو کچھ یہ نیچے جو گھر بنے ہیں یہ اینٹوں کے بن گئے ہیں، لیکن اوپر میں وہی پرانی طرز کے تھے جدھر ہم اوپر گئے تھے. تو کل ملا کے میرے خیال میں تو یہ اسلام آباد کے ساتھ جو ہے نا ایک اچھی آؤٹنگ پوائنٹ ہے آپ کے لیے، اچھی چوائس ہے آپ کی. آپ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ مذہبی حوالے سے بھی سکھ اور ہندوؤں کی قدیم جو تہذیب ہے اور ان کے جو مذہبی مقامات ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل سکتے ہیں. اور ساتھ ہی گھنا جنگل بھی ہے، آپ اگر جانا چاہیں آپ کے پاس وقت ہو. اور اس کے بعد بہترین کھانے کے لیے ہوٹل بھی آپ کے پاس چوائس موجود ہے. ناظرین، جب ہم اسلام آباد کے مین روڈ سے سید پور گاؤں کے روڈ کے اوپر چڑھتے ہیں تو دونوں سائڈوں پہ خوبصورت درخت جو ہیں وہ آپ کا ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. انتہائی خوبصورت روڈ، اور اس کے دونوں اطراف پہ لگے ہوئے جو سرسبز درخت ہیں وہ خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں. اور یہاں سے میں آپ کو اسی طرح اس کیمرے سے دکھاتا ہوں کہ یہ جو پیچھے پہاڑوں کے اوپر آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہی اس کی خوبصورتی ہے. یہ ہے سید پور کی طرف آنے والا مین روڈ جو سید پور میں داخل ہوتا ہے. اور یہاں پہ آپ کو دونوں اطراف پہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے برانڈ نظر آئیں گے، جیسا کہ یہ ہے دیس پردیس. گھنے جنگل کے بالکل بیچ میں یہ انتہائی خوبصورت سیٹنگ کے ساتھ دیس پردیس جو ہے وہ آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے. اور یہاں سے آپ سیدھا چلے جائیں تو یہ جا رہا ہے سید پور گاؤں کے اندر سے ہوتا ہوا روڈ جو ہے پہاڑوں کی طرف نکلتا ہے. وہی خوبصورتی جو قدرت نے زمین پہ اتاری ہے. لیکن اوورال دیکھا جائے تو سید پور گاؤں کے اندر تقریباً ابھی تک جو پرچم لہرائے جا رہے ہیں مختلف چھتوں کے اوپر، اس میں 70 سے 80% جو ہے وہ دو رنگیا پرچم ہیں، جس میں لال اور سبز پرچم نظر آ رہا ہے. یہ سامنے آپ کو جو دیوار نظر آ رہی ہے یہ بھی بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ بنائی گئی ہے. اگر اندازہ لگایا جائے تو یہ بھی کوئی کسی پرانے بڑے کسی سردار یا کوئی جیسا کہ یہاں کا بڑا باشندہ تھا اسی کا گھر ہو سکتا ہے، اسی کے ہاتھوں سے تعمیر شدہ یہ چیزیں ہیں. زمین کے اوپر بھی وہی بڑے بڑے پتھر، دیواریں بھی بالکل وہی پتھروں کے ساتھ، قلعہ ٹائپ کا یہ بنا ہوا. ہاں، یہ مین گیٹ ہے اس کا، جو جہاں سے انٹری ہوتی ہے. یہاں پہ
یہ اس کی مین انٹرس ہے. اسلام آباد سے جب آپ سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہوئے الٹے ہاتھ سے سید پور گاؤں کے چھوٹے سے روڈ پہ مڑتے ہیں تو آپ کی دونوں سائڈوں پہ انتہائی خوبصورت دلکش نظارہ نظر آتا ہے، اور سامنے بالکل پہاڑوں کے اوپر خوبصورت بنے ہوئے گھر نظر آئیں گے. آپ کے الٹے سائڈ پہ بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بنا ہوا ہے، اور سیدھے ہاتھ پہ سرکاری بلڈنگ ویلکم گیٹ انتہائی خوبصورت بنا ہوا ہے اور زمانہ قدیم کی یاد تازہ کرتا ہے. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو دونوں اطراف پہ وہی گاؤں کا منظر نظر آئے گا، اور وہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے گھر، وہی خوبصورت پرانے طرز کی مساجد. اور جب آپ سید پور گاؤں کے درمیان میں پہنچیں گے تو آپ کو دونوں سائڈوں پہ انتہائی خوبصورت ہوٹل اور خوبصورت بلڈنگز نظر آئیں گی. جیسے ہی آپ اس سے آگے گزرتے جائیں گے تو پہاڑوں کے دونوں سائڈوں پہ وہی پرانی طرز کے خوبصورت گھر اس گاؤں کی خوبصورتی میں اضافہ کریں.